قال اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا اولئک الاقیاس۔ آج ہم جس موضوع کو بیان کریں گے وہ قرآن پاک کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو چند موضوع بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا موضوع وہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ایک چیز کو دیکھنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس چیز کو اپنے اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک گلاس بھر کر رکھیں، آدھا گلاس، کسی سے پوچھیں اس گلاس کے بارے میں ایک جملہ بولو، وہ کہے گا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، بات ٹھیک ہے۔ دوسرے بندے سے کہو کہ اس پر ایک جملہ بولو، وہ کہتا آدھا گلاس خالی ہے۔ دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن اب یہ دیکھنے کا فرق ہے۔ ایک کو آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آیا اور ایک کو آدھا گلاس خالی نظر آیا، چیز ایک ہے، دیکھا دو بندوں نے، نتائج دو نکالے۔ بالکل ایسے ہی یہ جو دنیا ہے، یہ جو جہان ہے، اس کو بھی دیکھنے والے مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں۔ کوئی اس جہان کو، اس دنیا کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظریے سے دیکھتا ہے، پھر اس دنیا کے لیے کوئی کچھ پلاننگ کرتا ہے، کوئی کچھ پلاننگ کرتا ہے، اور دونوں کے نتائج الگ الگ۔ مثال کے طور پر اس دنیا کو ایک وہ آدمی دیکھتا ہے جو ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے لیے بھی غروب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہوائیں چلتی ہیں، موسم بہار خزاں آتا ہے، اس کے لیے بھی کاروبار دنیا سب کچھ ہے، لیکن اس کا نظریہ اپنا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کو تو مانتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، یعنی کافر ہے، وہ بھی اس جہان میں رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اس دنیا میں بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں اور کر رہے ہیں، لہذا ان کے اپنے نظریات اس دنیا کے بارے میں۔ اور ایک تیسرا نظریہ، ایک بندہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے والا، اب وہ بندہ اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب دنیا ایک ہے، جہان ایک ہے، زندگی ایک ہے، اور دیکھنے والے تین لوگ، تو نظریات مختلف ہیں۔ اب یہ آپ کو ایک میں مثال سے سمجھاؤں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حبیب جالب، ایک شاعر گزرا ہے، بڑا دبنگ شاعر تھا، انقلابی شاعر تھا، بڑی نظمیں لکھی ہیں، آج تک سیاستدان اس کی نظمیں پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، حبیب جالب۔ لیکن وہ جب حکمرانوں کے خلاف بولا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، تو وہ جیل میں ایک دفعہ بند تھا، کچھ لوگ اس سے ملنے گئے جیل میں۔ اب ظاہر بات ہے جب جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو درمیان میں وہ لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں، جنگلہ ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگ تھے جو ملنے گئے تھے، دوسری طرف جالب صاحب تھے۔ اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جالب صاحب آپ جیل میں ہیں، ہمت رکھو، یہ کرو وہ کرو، تسلی دے رہے، کوئی بات نہیں، رہائی ہو جائے گی۔ جب وہی باتیں کر رہے تھے نا، جالب صاحب نے ایک بات کی، اس نے کہا بھائی میرے اور تمہارے درمیانی سلاخیں ہیں، تم اس طرف ہو میں اس طرف، مجھے بھی تم سلاخوں سے اس طرف نظر آ رہے ہو، آپ کو بھی میں سلاخوں سے اس طرف نظر آ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے میں قید میں ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے تم قید میں ہو، میں اکیلا آزاد ہوں اور تم سب قید میں ہو، چونکہ میں یہاں پر ہوں نا، اس کوٹھڑی میں ہی ہوں،
میں آزاد ہوں اور تم سب قید ہو. اس کا اشارہ تھا ان حکمرانوں کے، ان کے جبر کے، ان کے ظلم کے، ان کے قانون کے، ناجائز پابندیوں کے. تم قید ہو، میں آزاد ہوں. لہذا اب مجھے تم قید نظر آ رہے ہو، تمہیں میں قید نظر آ رہا ہوں. تو مسئلہ تو دیکھنے کا. اب یہ تمہیدی باتیں ہو چکی. اب آئیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب نا اپنے بچوں کو بتاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. علماء بھی سمجھا رہے، مفکرین بھی سمجھا رہے، استاد بھی سمجھا رہے، ماں باپ بھی سمجھا رہے ہیں بیٹا کچھ اصول سیکھو، کچھ پلاننگ کر کے زندگی گزارو. سوال یہ ہے پلاننگ کس کی کرنی ہے؟ زندگی کی یا موت کی؟ زندہ رہنے کی پلاننگ کرنی ہے تو مرنے کی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ زندہ رہنے کی یا مرنے کی؟ آدمی کو کس چیز کی پلاننگ کرنی ہے؟ زندگی کی کہ موت؟ یہ سوال ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زندہ رہنے کی پلاننگ کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ چاہیے، لہذا وہ اس کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. اور ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے نہیں موت کی پلاننگ کرنی ہے. موت کیسی چاہیے؟ عام طور پر تو ہم پوچھتے ہیں زندگی کیسی چاہیے. سوال یہ بنتا ہے موت کیسی چاہیے، انجام کیسا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں گھر کیسا چاہیے، نہیں پوچھو قبر کیسی چاہیے. دنیا میں گھر کیسا چاہیے، گھر میں کیا کیا سامان چاہیے، قبر کے اندر کیا کیا چاہیے، کیا کیا لینا ہے. یہ پلاننگ الگ الگ ہے. جب ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں شروع سے ذہن ہوتا ہے نا بچے کو کیا بنانا ہے، آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے، بچے کو پائلٹ بنانا ہے، بچے کو سیاستدان بنانا ہے، بچے کو پروفیسر، کیا بنانا ہے سوچ رہے ہم. پلاننگ ہوتی ہے. اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، خاص طور پر پھر وہ سبجیکٹ رکھواتے ہیں، سبجیکٹ کی پھر ٹیوشن رکھواتے ہیں اس کو. اب ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. بتاؤ کون سی کتابیں پڑھائے گا؟ میڈیکل کی. میٹرک کے بعد کیا رکھوائے گا؟ بایولوجی رکھوائے گا کہ میتھ رکھوائے گا، کمپیوٹر رکھوائے گا؟ فیصلہ ہونا ہے نا، پلاننگ کرنی ہے آپ نے. اور آپ کی پلاننگ واضح ہوگی. ایسا نہیں ہوگا 6 ماہ میتھ پڑھوا لو، 6 ماہ بایو پڑھوا لو. نہیں. تو اس کے بعد میٹرک جب ہو جائے گا، جس بچے نے بایو نہیں پڑھی بتاؤ میڈیکل کے شعبے میں جا سکتا ہو؟ ڈاکٹر بن سکتا ہو؟ نہیں. پلاننگ ہے. یا تو پھر دوبارہ اس کو میٹرک کرنا پڑے گا. یہ پلاننگ ہے. ایسی بتائیے زندہ رہنے کی پلاننگ کرنی ہے کہ مرنے کی؟ قبر کی پلاننگ کرنی ہے کہ دنیا کی؟ جنت کی پلاننگ کرنی ہے کہ جہنم کی؟ صراط مستقیم کی پلاننگ کرنی ہے کہ صراط جہیم کی؟ اور رحمان سے ملاقات کی پلاننگ کرنی ہے کہ شیطان کی؟ کس چیز کی پلاننگ کر رہا ہے؟ تیرے پاس اللہ کے فرشتے آئیں کہ تیرے پاس شیطان آئے؟ تیرا گھر 2 میں سے ایک چیز کے نزول کا مرکز ہے. یا تو وہاں فرشتے نازل ہوں گے یا وہاں شیطان نازل ہوں گے. یا میرا گھر شیطان کا بسیرا اور ڈیرا ہے، یا میرا گھر اللہ کی رحمت کا، اللہ کے پاک ملائکہ اور فرشتوں کا بسیرا ہے. کس چیز کا بسیرا ہونا چاہیے میرا گھر؟ یاد رکھیے جیسی آپ پلاننگ کریں گے ویسا ہی ہوگا. اللہ نے دنیا میں دیا اختیار ہے، تو جو چاہے گا، جو سوچے گا، جیسی پلاننگ کرے گا اللہ تجھے وہی دے گا. اللہ نے دیا، بڑے بڑے دشمنوں کو دیا، بڑے بڑے سرکشوں جابروں کافروں کو دیا. کیا خیال ہے فرعون جو تھا وہ اللہ کا پیارا تھا؟
اللہ کا دوست تھا، اللہ کا فرمانبردار تھا، لیکن بتاؤ اس کو دولت ملی کہ نہیں، حکومت ملی کہ نہیں، سلطنت ملی کہ نہیں، فوج ملی کہ نہیں، ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزاری کہ نہیں ملی؟ یہ دوست تھا کہ دشمن؟ اللہ نے کیوں دیا اسے؟ چونکہ اس کی سوچ وہ تھی، اس نے پلاننگ اس کی تھی، اللہ نے وہ اس کو عطا کر دیا۔ اور اس کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کی پلاننگ کیا تھی؟ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ دی۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہان میں، ایک ہی فضا میں دو پرندے اڑتے ہیں، ایک کا نام شاہین ہے اور ایک کا نام کرگس ہے، گدھ ہے، چیل ہے۔ چیل کی سوچ اور ہے، شاہین کی سوچ اور ہے۔ گدھ جو ہوتا ہے جتنا مرضی اونچا اٹھ جائے، اوپر سے زمین پر دیکھتا رہتا ہے کہ مردار کہاں پڑا ہوا ہے، مردار تلاش کرتا ہے۔ وہ اتنا بلند اور اونچا ہو جانے کے باوجود اس کی سوچ اونچی نہیں ہوتی، اس کا مقصد بڑا نہیں ہوتا، اس کا مقصد بالکل گھٹیا، سطحی اور مردار کھانے کا ہے۔ اور شاہین جو بلند تر ہوتا ہے وہ ایک اونچی چٹان، اس سے آگے اور اونچی چٹان اور اونچی چٹان۔ اس لیے اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ ایک بندہ مومن کا جہان اور ایک بندہ مومن کی پرواز اور ایک بندہ کافر و نافرمان و سرکش کی پرواز اور ہے۔ اس کا جہان اور ہے، اس کی سوچ بالکل اور ہے۔ لیکن فرق کیجیے، سمجھیے، ایسا نہ ہو میرے اوپر ٹیگ لگا ہے بندہ مومن کا اور میری اندر سے سوچ کون سی ہے؟ وہی اس کافر والی، دنیا والی، دنیا کا مال، دنیا کی متاع، دنیا کی زندگی، دنیا کی پلاننگ، دنیا میں رہنا، مقصد وہی ہے۔ اور صرف لیبر سے کام چل جائے گا، اندر جو چاہے چیز ہو۔ آپ شہد خریدیں، اوپر لکھا ہوا شہد، اندر شیرہ بھرا ہو، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا کہتے دھوکہ ہوا ہے؟ جب باہر شہد لکھا ہوا اندر بھی شہد ہو تو اصلیت ہے۔ جب باہر میرے اوپر ٹیگ لگا ہوا ایمان کا، مومن کا، مسلمان کا، قرآن ماننے والے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے والے کا، تو پھر میرے اندر سوچ کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ کے والی، اللہ والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی، صحابہ کرام والی، تابعین، تبع تابعین، محدثین والی۔ اور ان کی سوچ کیا تھی؟ ایمانداری سے بتاؤ، وہ دنیا کے بندے تھے کہ آخرت کے؟ وہ دنیا کے چاہنے والے تھے کہ آخرت کے؟ ان کی منزل دنیا تھی کہ آخرت؟ جب ہم ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، پھر ہماری سوچ بھی وہ ہونی چاہیے، ہمارا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، ہمارے مقاصد وہ ہونے چاہیے، ہماری زندگی وہ ہونی چاہیے، ہماری تگ و دو اس کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو ذرا صحابہ کرام کی زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، کن مقاصد کے لیے گزری، ان کے گھروں میں کس چیز کا تذکرہ ہوتا تھا، کس کی بات ہوتی تھی، وہ اپنی اولاد کو کیا سمجھاتے تھے، ان کا مال کہاں خرچ ہو رہا تھا، ان کی جوانیاں کہاں لگ رہی تھی، وہ دنیا میں کیا چاہتے تھے؟ وہ صرف ایک چاہتے تھے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر حکم بھی اللہ کا چلے۔ لہ الخلق والامر، زمین اللہ کی ہے، ہوائیں فضائیں اللہ کی ہیں، یہ انسان اللہ کے ہیں، یہ بندے اللہ کے ہیں، لہذا حکم بھی کس کا چلے؟ عدالت کس کے حکموں کے مطابق فیصلے کرے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ ایمان کس کے حکم کے مطابق چلے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق چلے۔ یہ بندے کس کے قانون اور ضابطے اور نظام کو مانے؟ اللہ کے قانون اور نظام اور ضابطے کو مانے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی اولاد، مسلمان ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس میں نظام کون سا چلے؟ کفر کا نظام، کافروں کا بنایا ہوا نظام۔ کافروں نے جو بساط بچھائی ہے، ہم اس بساط پر اس کے صرف مہرے بنے ہوئے، ہمیں کوئی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتا ہے، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتا ہے، اور یہ ان کا نظام ہے،
یہ ان کے تانے بانے ہیں، یہ ان کی حکمت اور مصلحت ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، ہم اس پر کھیل رہے ہیں، وہ جب چاہتے اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو اکثر لوگ بھول گئے۔ مشکلات آپ کو آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مارے آپ نے کھائیں، پتھر آپ کو پڑے، گلا آپ کا گھونٹا گیا، مکے سے آپ کو نکالا گیا، اور آپ کے صحابہ کو چوکوں میں، چوراہوں میں کوڑے مارے گئے، حضرت بلال کو انگاروں پر لٹا کر پتھروں پر گھسیٹا گیا، آل یاسر کو چوک میں کوڑے پڑا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پالیسی سے، مشن سے، اپنے بیانیے سے ذرا بھی پیچھے، جس کو آپ نے پہلے دن کفر کہا اس کو آخر دن تک کفر کہا، اور جہاں کفر کے ساتھ آپ نے کبھی مصالحت نہیں کی، آخری دن تک مصالحت نہیں کی، اور اس کی آپ نے قیمت چکائی۔ کیا قیمت چکائی؟ مکہ چھوڑنا پڑا، جنگیں لڑنی پڑی، صحابہ کے لاشیں اٹھانے پڑے، اپنے چچا کو شہید کروایا، سب قربانی دی، لیکن حضور پاک نے اپنا بیانیہ، جس کو پہلے دن کفر کہا، اس کو جب لاشیں اٹھا رہے تھے تب بھی کفر کہہ رہے تھے، جب شیب ابی طالب میں محصور تھے، جیل میں قید تھے، بھوک سے بچے بلک رہے تھے، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، ہڈیاں پیس کر، چمڑا بھگو کر جب کھا رہے تھے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر کہہ رہے تھے۔ کسی کے ساتھ مصلحت، مصالحت نہیں کی، ہاتھ نہیں ملایا کہ مشکل وقت آ گئے تو بیانیہ بدلو، نظریہ بدلو، بات بدلو۔ جس چیز کو پہلے کفر کہا گیا اس کو بعد میں اسلام کے لیے سیڑھی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سب دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب کوئی ہمیں کھڑا کر دے ہم کھڑے ہو جائیں، جب کوئی ہمیں بٹھا دے ہم بیٹھ جائیں، جب کوئی ہمیں لٹا دے ہم لیٹ جائیں۔ اس کا مطلب ہم اپنے آقاؤں کی غلامی کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم غلامی کر رہے تھے، آج بھی ہم غلامی کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم مفاد پرست تھے، آج بھی ہم مفاد پرست ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور لیبل کس چیز کا؟ اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ لیبل کس چیز کا؟ خدمت خلق کا۔ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے یہ۔ اس لیے نظریہ دیکھو کیا ہے، کس کس کے ساتھ مصلحت کرو گے، کس کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کس کو آقا مانو گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے مقصد بناؤ زندگی کا۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ دھوکے مت ہو۔ اسلام کو ہم نے دھوکے دیے، اللہ کی قسم اسلام کو ہم نے دھوکے دی۔ اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مگر نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملک پاکستان کتنے سال ہو گئے بھائی بنی سے؟ 75 سال ہو گئے۔ 75 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، 75 سال پہلے وہ قافلے جو لٹے پٹے ہجرت کر کے ہندوستان سے، وہ آگ کا الاؤ، خون کی لکیر پار کر کے اس سرزمین پر پہنچے تھے، اس وقت بھی وہ انہی مسائل کا شکار تھے جن کا آج ہم 75 سال بعد شکار ہیں۔ اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تو پڑھو۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد میں آؤ، کھانا پکاؤ، دیگ بانٹو، لوگ آئیں سن کے چلے جائیں، اسلام غالب ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیو، میری بات کو تلخ مت سمجھنا، میری بات پہ ناراض مت ہونا، میری بات کو سیدھے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس وقت اسلام کو اس سے کہیں زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ کفر والے کفر کے لیے اللہ کی قسم جانے ہتھیلیوں پر رکھ کے کھڑے ہیں، وہ اپنے کاز کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑے ہیں۔ بتاؤ ساری دنیا میں عالم اسلام کو کفر نے دھول چٹائی ہوئی کہ نہیں؟ چٹائی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے،
1.5 अरब मुसलमानों के होते हुए यहूदी दिन ब दिन उस पर कब्जा कर रहा है कि नहीं? और हम इतने सारे मुसलमान मौजूद हैं, बड़ी बड़ी जमातें नजरियात मौजूद है, क्यों नहीं निकलते हम? क्यों नहीं निकलते? क्यों हम शिराजा बंदी नहीं करते? क्यों माएं अपने बेटों को सबक नहीं देती? क्यों बहनें अपने भाइयों को खैरत नहीं दिलाती? क्यों बाप अपने बेटे को थपकी देकर नहीं कहता कि बेटा मैंने तुझे खिलाया है, मैंने तुझे पिलाया है, मैंने तुझे पढ़ाया है, मैंने तुझे जवान किया है, तेरे अंदर मेरा खून दौड़ता है, बेटा मेरी ख्वाहिश यह है कि तू इस्लाम के खलबे के लिए अपनी जान कुर्बान कर। कहो जरा, हमारा सारा जोर कहां है? मस्जिद अच्छी हो जाए, एसी लग जाए, लाइटें लग जाए, एक से दूसरा पोर्शन दूसरे से तीसरा पोर्शन बन जाए। और मेरे भाइयों, मस्जिदें ज्यादा बना लो तो क्या होता है? तुमसे कुफर डर जाएगा? नहीं डरेगा। इकबाल ने कहा था 1938 में तो फौत हो गया, उसने कहा मशगूल रखो इन्हें फिक्रे सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाजे खानकाही में। तस्बीह पकड़ाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये जिक्र करो इतनी करोड़ नेकियां मिलती हैं, ये जिक्र करो इतनी करोड़ नेकियां मिलती हैं। मस्जिद में बैठो, इशराक पढ़ के घर जाओ, हज उम्रे का सवाब मिलता है। घर जाओ, माँ बाप को प्यार की निगाह से देखो, हज उम्रे का सवाब मिलता है। हदीसें बिल्कुल 100% सही है, लेकिन क्या सिर्फ बस इतना ही चाहिए? यहां पर एक सवाल, असूली बात समझो, ये तो हमें इस्लाम दे रहा है, हमें इस्लाम दे रहा है, नेकी, जन्नत, दर्जा, अल्लाह का कुर्ब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, हौज़ कौसर का पानी, ये कौन दे रहा हमें? हम क्या दे रहे हैं इस्लाम को? हम इस्लाम को क्या दे रहे हैं? ये तो इस्लाम हमें दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं? मैंने अपने घर से आज तक इस्लाम को क्या दिया? और जितना मैंने दिया है उतने से इस्लाम गालिब आ जाएगा। हर बंदा अपने आप से सोचे। मतलब मैं सोचता हूं, मैं दरस दुरुस्त देता हूं, वो खुतबा देता हूं, तकरीर करता हूं, इतवार को यहां, बुध को भी आ गया और भी, इतना करने से इस्लाम गालिब आ जाएगा? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, अल्लाह की कसम नहीं आएगा, इससे ज्यादा करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आप सोचें, आप जिस शोबे से मुंसलिक हैं, मेरे भाइयों, जो भी आप काम करते हैं, जितना आप इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, इस्लाम को दे रहे हैं, बताइए कितने से इस्लाम गालिब आ जाएगा और मस्जिद अक्सा आजाद हो जाएगी और फलस्तीन आजाद हो जाएगा और इस दुनिया में इस्लाम का निजाम गालिब आ जाएगा। जब तो अदालत में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, अपनी हाई कोर्ट में जाए, सेशन कोर्ट में जाए, वहां पर कौन बैठा हो? कुरान के मुताबिक फैसले करने वाला जज बैठा हो। ऐसा हो जाएगा? और इस मुल्क की बागडोर, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क की फौज और इस मुल्क के सारे इदारे, क्या वो इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे इतने से? हम किस गलतफहमी में मुबतला हैं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे भाइयों, काश इस्लाम एक मुल्क होता। ये बात ध्यान से सुनना, और जो भी बंदा हमारा ये पैगाम सुने, इसको उसी नजरिए से सुने जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? काश इस्लाम एक मुल्क होता, काश इस्लाम एक मुल्क होता। क्यों? इसलिए कि हर मुल्क की एक फौज होती है, एक मुल्क की एक सरहद होती है, एक मुल्क के कुछ लोग मुहाफिज होते हैं। काश इस्लाम की भी कोई फौज होती, इस्लाम के भी कोई मुहाफिज होते, इस्लाम के भी अवाम होते। और जब जैसे किसी मुल्क की सरहद पर दुश्मन हरकत करे तो क्या होता है? सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अदलिया और अवाम मिलकर क्या करते हैं? अपने मुल्क की सरहद पर शीशा पिलाई दीवार। और इन बुजुर्गों को याद है ना 65 की जंग,
ہندوستان نے حملہ کر دیا، واگے بارڈر تک آ گیا. کون آیا تھا؟ صدر ایوب آیا تھا مائک پہ اور اس نے اعلان کیا تھا کہ بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں ملک پر حملہ کیا ہے، لہذا ہم دشمن کو سبق سکھائیں گے. ساری قوم نے کیا کیا تھا؟ کوئی لاٹھی لے کر، کوئی کلہاڑی لے کر، سارے لوگ کہاں بھاگے؟ گینا بارڈر کی طرف. اور جس سے جو ہو سکا اس نے وہ کیا. ایک تاجر نے پیسہ دیا، ماں نے بیٹے بھیجے، بیویوں نے شوہر بھیجے، اور جو گا سکتا تھا انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن پر جا کر ترانے گائے. کس کے لیے؟ اپنے ملک کے دفاع کے لیے. ملک کا دفاع ہوا نا. اور بی آر بی، آج بھی بی آر بی وہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں پر شہیدوں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں. اور میجر عزیز بھٹی کی ہم کہانی بچپن میں آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے. کہاں شہید ہوا؟ واگا بارڈر پر. تو اتنا گولا لگا اس کو، اس سے کہا گیا حملہ شدید ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، دوبارہ حملہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کس کی سرحد تھی؟ ملک کی سرحد. تو ملک کے بیٹے نکلے نا، پھر ملک کی فوج حرکت میں آئی نا، پھر ملک کی ٹینکوں نے گولے داغے نا، پھر ملک کے جہاز اڑے نا، پھر ایم ایم عالم نے دنیا کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا نا، پھر 1 منٹ میں دشمن کے 6 یا 7 طیارے گرائے نا. پھر یہ کس کا دفاع ہو رہا تھا؟ ملک کا، وطن کا. اے وطن کے سجیل جوانوں، ترانے گائے گئے. ہاں، اب مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ، آج اسلام پر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کتاب اسلام پر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے کس ملک کی فوج حرکت میں آئی ہے؟ کس ملک کے صدر نے آ کر اعلان کیا ہے؟ عوام الناس کہاں نکلے ہیں اپنی کلہاڑیاں لے کر، لاٹھیاں لے کر؟ کس نے اپنی عزت کا مسئلہ سمجھا اسے؟ کہاں ہے جہاز اڑے وہ؟ چونکہ وہ جہاز اسلام کے جہاز نہیں تھے، وہ فوج اسلام کی فوج نہیں تھی، وہ عوام اسلام کے متوالے نہیں تھے. وہ توپیں، وہ ٹینک، وہ طیارے، وہ آبدوزیں، وہ سارے وسائل ایک ملک کے تھے. تو میں کہتا ہوں کاش اسلام بھی ایک ملک ہوتا، جس کے دفاع کرنے والے ہوتے، جس کے سپوت ہوتے، جس کے بیٹے ہوتے. دنیا میں کہیں بھی اور کوئی بھی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا، زبان کھولتا، وہ اسلام کے بیٹے اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیتے. تو لہذا اسلام ایک ملک نہیں ہے. اسلام ابھی محتاج ہے، اسلام ابھی تلاش میں ہے کہ کون سا ملک مجھے اپنائے گا، کون سا ملک مجھے جگا دے گا، کون سا ملک مجھے اپنے اندر رکھے گا، کون سا ملک میرے نام سے اپنی فوج کو مشہور کرے گا، کون سا ملک میرا پشتیبان بنے گا، کون سا ملک میرے لیے اپنی جوانوں کو، اپنی دولت کو، اپنے خزانے کو، اپنی فوجوں کو حرکت میں لائے گا. دنیا میں کہیں بھی اور کوئی بھی اسلام کے بارے میں زبان کھولے گا، یہ ملک حرکت میں آئے گا. کون سا ملک ہے بتاؤ؟ تمام ملکوں کو اپنی سرحدوں کی پڑی ہے، اپنے مسائل کی پڑی ہے، اپنی معیشت کی پڑی ہے، اپنی سیاست کی پڑی ہے، اپنی حکومت کی پڑی ہے. بتاؤ اسلام کا کون سپاہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سوال ہونا ہے، کس کی زمین پہ بستے ہم؟ کس کا دیا کھاتے ہم؟ کس کے بندے ہم؟ یہ مال کس نے دیا؟ یہ اولاد کس نے دی؟ یہ عزتیں کس نے دی؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کس نے دی؟ جب اللہ کو ضرورت پڑی تو ہم کہاں گئے؟ اللہ کے دین کو ضرورت پڑی ہم کہاں گئے؟ تین جواب. کیا اسلام نہیں پکار رہا آج؟ کیا ہمارے کان بہرے ہو گئے؟ کیا ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، ہم اندھے ہو گئے؟ اللہ نے تو کہا ہے قرآن میں، لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں کہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتی نہیں، ان کے کان ہیں کہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کا کھا کے اور مالک کا کھا کے تو کتا بھی تو ملا دیتا ہے.
مالک کا خاک ہے تو کتا بھی چوکیداری کرتا ہے. میرا موبائل ہے نا, اس میں اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو, اس سے انٹرویو کرنے والی خاتون ہے, انٹرویو کر رہی ہے, اور اس نے کہا دنیا میں آپ کو کس سے کوئی خطرہ ہے, آپ کی پلاننگ کیا ہے, منصوبہ بندی کیا ہے. اس نے کہا ہمیں دنیا میں اسلامی ٹیررزم کو روکنا ہے, مسلمانوں کو ایٹم بم سے اور ایٹم بم کو مسلمانوں سے بچانا ہے. کس کی پلاننگ ہے, کس کی پلاننگ ہے بتاؤ. یہود سے ہمارا تعلق کیا ہے, یہود کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے, کیا تعلق ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں, صدقے میں تمہارے بھائی. اور یہ بچے بول رہے ہیں کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں تعلق؟ تعلق ہے, بہت بڑا تعلق ہے. تو مان نہ مان, اس تعلق کو اللہ نے بیان کیا, اور وہ تعلق محبت کا نہیں, دوستی کا نہیں, دشمنی کا تعلق ہے. اور دشمن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تعلق ہوتا ہے, دشمنی کا تعلق ہوتا ہے, دوست کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے, پیار کا محبت کا تعلق ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مسلمانوں کا اگر اس دنیا میں کوئی بدترین دشمن ہے اس آسمان کی چھت تلے زمین کے اوپر, تو وہ یہودی ہے. کمال ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے. قرب قیامت حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, دجال کا خروج بھی ہوگا. بتائیے اس دجال کا ساتھ کون دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے, اور یہودیوں کے ساتھ آخری مار کا آخری جنگ ہندو اور یہودی کی ہوگی, عیسائی اور یہودی کی ہوگی, ملحدین اور یہودیوں کی ہوگی, کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی ہوگی. آپشن کیا ہے؟ مسلمان اور. تو تمہاری تو ان سے جنگ پہلے دن سے بھی ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہوا تھا, 1450 سال بیت گئے, اور قرب قیامت آخری بڑی جنگ کس کے ساتھ لڑی جائے گی؟ تو تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں. اسرائیل دنیا میں کس بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ دنیا میں اسرائیل نے اس وقت سب سے زیادہ تیاری کی ہوئی ہے کس کے لیے؟ اور بھولے مسلمانوں, اور بھولے نمازیوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غافل امت, تمہیں اپنے دوست اور دشمن کا ہی نہیں پتا, تو اتنا بھولا ہو گیا, تجھے سبق پڑھایا نہیں گیا, تجھے سمجھایا نہیں گیا, تجھے بتایا نہیں گیا, تجھے مسائل میں الجھا دیا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے, معاش کا مسئلہ ہے, تجارت کا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ قرض کا مسئلہ ہے. قرض کس سے مانگنے جاؤ گے؟ کس سے؟ یہودیوں سے. سبحان اللہ, جو تمہارا سب سے بڑا دشمن, تو اسے قرض مانگے گا اور وہ تجھے قرض دے گا, اور بغیر مفاد کے دے گا. آئے ہوئے نا, اس کی ٹیم آئی ہوئی ہے نا IMF کی, ناک رگڑوا رہی ہے نا, شرطیں منوا رہی ہے نا, اور رگڑا لگائے گی نا تمہیں, اور ہم خاموش تماشائی. یہ افسوس ہے. کہاں ہے دانشور؟ چونکہ یہ دانشور ملک کا دانشور ہے, اسلام کا دانشور نہیں ہے. یہ مفکر ہے معیشت کا, معاش کا, سیاست کا, اقتصادیات کا, اسلام کا مفکر. یہ حکمران ہے ملک کا, ریاست کا, عوام کا, یہ اسلام کا حکمران نہیں ہے. لہذا جب تم اس زمین پر اسلام کا مقدمہ نہیں لڑو گے, اللہ تمہاری مدد کیوں کرے؟ کیا لگتے تم اللہ کی؟ مجھے ایک وجہ بتائیے, اللہ آپ کی مدد کیوں کرے؟ اہل پاکستان کی, خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں, اہل پاکستان کی اللہ تعالی مدد کرے کیوں کرے؟ وجہ بتاؤ, وجہ ڈھونڈو. میں نے یہ کیا اللہ کے لیے, یہ کیا اللہ کے لیے, یہ کیا, کوئی وجہ بتاؤ. نمبرنگ 1 2 3 4 5, وجہ بتاؤ. پارلیمنٹ ہماری
بڑا ادارہ ہے نا، مقننہ اس کو کہتے ہیں، یہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ نے سود کو کیا کہا ہے؟ میرے خلاف اعلان ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی پرمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ سپریم ادارہ، اور پارلیمنٹ اجازت دے، اور ہماری عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹ، سارے گنگے جج، بہت سارے مسائل پر سو موٹو لیتا ہے۔ اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان، سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج، 100 موٹو لیتا ہے۔ کس پر؟ ان مسائل پر، ان عقل کے اندھوں کو۔ کیا اسلام کا مقدمہ نظر نہیں آتا؟ یہ سود کا مقدمہ نظر نہیں آتا؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا، اور کوئی سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج کوئی 100 موٹو نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں لے رہا؟ وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ۔ میرے بھائیوں کیا کریں؟ یہ ہماری تلخ باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کانوں پر گراں گزر رہی، آپ کو اچھی نہ لگ رہی باتیں۔ کیا کروں میں؟ کہاں جاؤں؟ لوری سناؤں آپ کو؟ یہ زندہ مسائل ہیں۔ تمہارے آنکھیں بند کر لینے سے، کان بند کر لینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا، اور تمہارے خلاف مدعی کون ہوگا؟ یہ اللہ کا دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن پاک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے۔ کیا سمجھتے ہو؟ میری بات آن دی ریکارڈ باتیں ہو رہی، کوئی شخص بعد میں آئے اس سے بات کرے کہ حضرت آپ نے بات غلط کی، اور ان لوریوں سے باہر نکل آؤ، پلاننگ کرو اپنے گھر کی، اپنا قبلہ درست کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے مرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ پیچھے جاؤ 1450 سال پہلے، جس دن غزوہ احد کا اعلان ہونا تھا، مدینہ منورہ ہے، غزوہ احد کا اعلان غزوہ بدر میں ہو چکا تھا۔ کافر جاتے ہوئے جب 70 لاشیں گرا کر گئے تھے مکہ کی طرف، اعلان کر کے گئے تھے، اور مدینے والوں مسلمانوں، اگلے سال تم سے ہمارا مقابلہ ہوگا، تیاری کر لینا۔ 1 سال ملا، بتائیے صحابہ کرام نے 1 سال کیسے گزارا ہوگا؟ بہت سارے صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حسرت تھی۔ بتائے وہ حضور پاک سے آ کے کیا کیا کہتے تھے کہ حضور غزوہ بدر میں تو ہمیں اطلاع نہ ہوئی، پتہ نہ چل سکا، ہم جا نہ سکے، ہمیں افسوس ہے، غزوہ احد میں ہم ضرور جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، حسرتیں پوری کریں گے، دشمن سے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مقابلہ کریں گے، اللہ کے دین کے لیے ہم نکلیں گے، اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی اولادوں کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر ہم نکلیں گے۔ اور پھر وہ نکلے۔ تو جس دن غزوہ احد کا لڑائی ہونی ہے، بتاؤ ہر صحابی کے گھر میں کیا گفتگو ہو رہی ہو؟ کل کون سا دن ہے؟ جنگ کا دن ہے۔ تو جنگ میں تو پھر لڑائی ہوتی، خون بہتا ہے، سر کٹتے ہیں، بازو کٹتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں۔ تو وہ بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو رہا ہوگا، اس کی ماں کیسے رخصت کر رہی ہوگی؟ اس بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کون سی باتیں کرتے ہو رات گزاری ہوگی؟ یہ میاں بیویوں نے کیسے رات گزاری ہوگی؟ کیا پلاننگ، کیا خیالات، کیا باتیں، کس کی باتیں، کس کے لیے باتیں، کس کے لیے جینے مرنے کی باتیں ہو رہی ہوگی؟ چشمے تصور سے سوچو تو صحیح۔ اور اعلان ہوا، اور جب اعلان ہوا تو نکلے۔ ایک صحابی لڑتا 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 شہید ہو گیا، اور جب اس کی میت آئی تو ایک خاتون آئی حضور کے پاس، اور خاموشی سے پردہ داری سے کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرا خاوند بھی لڑنے کے لیے آیا تھا، اور وہ اتنی جلدی سے نکلا کہ اس نے رات حقوق زوجیت ادا کی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی تو اس نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اور وہ میدان جنگ میں آ گیا۔ حضور وہ شہید ہو چکا ہے، میں رازداری سے کہہ رہی ہوں، اس نے غسل نہیں کیا تھا، دفنانے سے پہلے اس کو غسل دے دیجیے۔ یہ ہے اسلام کے لیے قربانی۔
اس عورت نے کتنی ہمت کی ہوگی کہ یہ میں ایک بات اپنے آقا سے جا کے کہوں، میں اپنے نبی سے جا کر کہوں میرے شوہر کو غسل دے دو۔ حضور نے کیا فرمایا، بی بی تو مجھے بتانے آئی ہے نا، اللہ کو اس کی خبر پہلے سے ہے، میرے رب نے آسمان سے اس کو غسل دینے کے لیے فرشتے بھیجے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو فرشتے غسل دے رہے، حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے شہید کو غسل، اور انسان غسل نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے لیے قربان ہونے والے کو آسمان سے فرشتے غسل دیں گے، اور وہ زمینی پانی سے غسل نہیں دیں گے، آسمان سے اسپیشل لائے ہوئے پانی کے ساتھ اس اللہ کے بندے محبوب کو غسل دیں گے۔ غسل دیا گیا، اور آج حدیث میں جب حدیث پڑھتے ہیں محدثین باب باندھتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ غسیل الملائکہ، وہ صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ تھی پلاننگ۔ پھر اسلام 23 سالوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا؟ کتنا وقت لگا؟ 23 سال، اور ان 23 سالوں میں اتنی بڑی ریاست نہیں تھی، اتنے کروڑوں عوام نہیں تھے۔ جب حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، سب سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد وہاں شو کی گئی، کتنی تھی؟ 1,24,000۔ تو سب سے زیادہ تعداد کتنی نکلی؟ 1,24,000۔ اور ہماری تو ماشاءاللہ فوج کی تعداد 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ۔ ہمارے پاس لڑاکا طیارے موجود، بہترین ٹینک موجود، ہوائی جہاز موجود، بحری جہاز موجود، آب گوشے موجود، دنیا کے وسائل موجود، 7 لاکھ فوج موجود، دنیا کی بہترین ایجنسی موجود، اور اس کے ہوتے ہوئے قرآن کو سر عام پھاڑا گیا، پاؤں تلے روندا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آج بھی کافر باز نہیں آیا اور نہ باز آئے گا۔ کیوں؟ ہم نے بگاڑا کیا ان کا؟ ان کو شہرت ملی۔ کاش ہم غیرت مند ہوتے، کاش اپنے آقا کے نام پر قربان ہونے والے ہوتے، کاش قرآن کے لیے غیرت دکھانے والے ہوتے، کاش اسلام ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا، کاش اسلام میری عزت غیرت جینے مرنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا، تو کافروں کی جرت نہ ہوتی، ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ 57-58 اسلامی ملکوں، اور ہماری آفیہ صدیق بیٹی کو آفیہ دشمن اٹھا کے لے جائے، اور وہ جیل کے اندر اپنے بڑھاپے کا ایام گزار رہی ہے، ہم اس کی تصویر دیکھ لیتے ہیں اور ماتم کر لیتے ہیں، اور بس۔ کشمیر کی بیٹیاں، ہندو ان کے ساتھ دن دہاڑے درندگی کرتا ہے، آبروریزی ہوتی ہے، ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ان کا تصویریں دکھا کر، شہیدوں کا نام لکھ کر کتنی آبروریزیاں ہوئیں، یہ تصویریں چھاپ کر سیاست کرتی ہیں، ووٹ مانگتی ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ ہم کہتے ہیں افغانستان کی پشت پر ہم تھے، 2 سپر پاوروں کو توڑ دیا، نمبر 1 رشیا کو توڑا، اور نمبر 2 امریکہ کو توڑا۔ ذرا یہ بتاؤ کشمیر کی پشت پر کون ہے بھی؟ اور کشمیر کی پشت پر بھی تو ہم ہیں نا۔ کشمیر کا مقدمہ کون لڑتا ہے کشمیریوں کے علاوہ؟ ہم سپر پاور رشیا کو توڑ سکے، ہندوستان کو کچھ نہ کر سکے۔ ہم سپر پاور امریکہ کو توڑ سکے، کشمیر ہندوستان کا کچھ نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے تو 2-3 سال پہلے سے خصوصی اہمیت ہی ختم کر دی اور قابض ہو گئے ہماری ناک کے نیچے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کچھ کر نہیں رہے کہ کرنا نہیں چاہتے کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں؟ جواب دو میرے بھائیوں۔ بات دور چلی گئی، پلاننگ بتاؤ کیا ہے؟ ہمارا موضوع آج کا کیا ہے؟ پلاننگ۔ بتا تیری پلاننگ کیا ہے، تیرے گھر کی پلاننگ کیا ہے، تیری اولاد کی پلاننگ کیا ہے، تو نے اپنا مستقبل کیا سمجھا ہے، تو اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے؟
کہاں تیری عزت ہے, کہاں تیری غیرت ہے, کہاں سے تیری معیشت اچھی ہوگی, کہاں سے تیرا معاش اچھا ہوگا, کہاں سے امن اور سکون آئے گا؟ ذرا لائن تو سیدھی کر. ہم سے سنو, ہم دیوانوں سے سنو, ہم شوری تصوروں سے سنو, ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ چند ایک پوائنٹ سن لو. پلاننگ زندگی کی یا موت کی؟ تو زندگی کی پلاننگ کے لیے, زندگی کس کی پلاننگ کے لیے دی گئی ہے؟ زندگی کی پلاننگ کے لیے زندگی نہیں دی گئی, زندگی موت کی پلاننگ کے لیے دی گئی ہے. زندگی اس لیے دی گئی ہے, زندگی کی پلاننگ کے لیے کہ موت کی تھی؟ ہم کس کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ جینے کی, گھر بار مستقبل یہ وہ فلاں. وہ تو جینے کی پلاننگ کر رہا, ادھر موت کی پلاننگ کرنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ, جتنے بھی پلاننگ کرو زندگی کی, تم زندگی بڑھا نہیں سکتے. بڑھا دو گے؟ کرو پلاننگ اچھی سے اچھی, اچھی غذائیں کھاؤ, اچھے کھانے کھاؤ, اچھے گھروں میں رہو, اچھی دوائیاں ہو, خالص خوراکیں ہو, بڑھا دو گے زندگی. تو جس کو تم بڑھا ہی نہیں سکتے, پلاننگ کس چیز کی؟ موت کی پلاننگ کر. تو لہذا حیات سے زیادہ محبت کرو گے, زندگی زیادہ محبت کرو گے, اس کی زیادہ سوچو گے, تمہارے خوابوں میں بھی زندگی ہی آئے گی. زندگی کے لیے خواب آئیں گے, آخرت کے لیے خواب نہیں آئیں گے, مرنے کے خواب نہیں آئیں گے. خوابوں میں بھی کیا آتا؟ اچھا گھر, اچھی گاڑی, فلاں ملک کا ویزا, فلاں ملک کی سیر, یہ خواب آتے ہیں. آخرت کا خواب کس کو آتا ہے؟ مرنے کا, جنت کا, کس کو خواب آتا ہے؟ کیونکہ سارا دن جو سوچو گے, رات کو خواب میں کیا آئے گا؟ وہی آئے گا نا. پھر ہم نے زندگی کو بڑا بنایا اور آخرت کو, یہ ڈبہ ہے بڑا ہے چھوٹا, اس کو اپنے قریب کرتے جاؤ. ایک طرف احد پہاڑ, کیٹو پہاڑ کی, وہ اس کو دیکھ رہے ہو آپ, لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈبہ آ گیا. اب بتاؤ کیٹو پہاڑ بڑا ہے کہ ڈبہ؟ انگلی سب بھائی ایک مشق کرو, سب اٹھاؤ انگلی, اپنی کتنی بڑی انگلی پاس لاؤ, آنکھ لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں, آنکھ کے قریب کرو ایسے. اب ایک آنکھ کو بند کر دو, اس کو کھلا رکھو. انگلی کے سوا کچھ دکھ رہا ہے؟ تو آنکھ کے سامنے سب بڑی سے بڑی چیز کیا ہوئی؟ جو وہ قریب آ گئی ہے نا, اس کو دور کرو, چھوٹی ہوتی جائے گی. اور میرے بھائیو, دنیا میں گھس کے دنیا کو دیکھو گے, دنیا بڑی نظر آئے گی. دنیا سے باہر نکل جاؤ, دنیا کیا نظر آئے گی؟ اور دور ہوتے چل جاؤ, ایک نقطہ نظر آئے گی, بس. یہی اس کی حقیقت. لہذا دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے دنیا میں گھسنا نہیں, دنیا سے تھوڑا. اب یہی دنیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تھی بکری کے مرے ہوئے بچے کی جتنی. کس کی؟ حضور پاک جا رہے تھے نا, صحابہ بھی ساتھ تھے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے, بلایا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی مرا ہوا بچہ. کہا کوئی ایک درہم دینار میں خریدے گا؟ کہا حضور درہم دینار کی کیا, اس کو تو مفت بھی نہیں لے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ یہی مثال دنیا کی ہے. اگر تمہیں سمجھ آ جائے دنیا تمہیں مفت بھی دے, تم لینے کے لیے تیار. اور یہ واقعات ہوئے, صحابہ کرام کو تخت میں رکھ کر یہ گورنریاں دی گئی, صحابہ کرام نے ٹھکرا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا سج کر سمر کر دلہن کی طرح یہ سنگھار کر کے میرے سامنے آتی ہے, میں کہتا ہوں دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہوئی, میں تیری طرف توجہ کرنے والا نہیں. تو انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی, تو کس طرف کی؟ 2 چیزیں, دنیا اور تیسری کوئی چیز نہیں. یا تو توجہ دنیا کی طرف ہے, آخرت کی طرف. آگے چلو ایک پوائنٹ اور, زندگی کو جینے کا سلیقہ زندگی نہیں موت سکھاتی. ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ کیا سکھائے گی؟ موت سکھائے. صحابہ کرام کو مرنا آتا تھا, اس لیے زندگی بہت شفاف تھی. ہمیں مرنا نہیں آتا, ہماری زندگیاں داغدار ہیں, بہت بری ہے, پردے پڑے ہوئے, گناہ بہت, سیاہکاریاں بدکاریاں بہت ہیں. میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں, سامنے بیٹھا ہوں نا, اس لیے کہ آپ میرے گناہوں کو نہیں جانتے, اس لیے میں اچھا لگ رہا ہوں. مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, میں گناہوں کو نہیں جانتا. ہمارے گناہ کتنے ہیں نہیں پتا. اللہ ہمارے پردے رکھے, اللہ دنیا میں بھی رکھے, اللہ حشر میں بھی رکھے, اللہ
اللہ ہمیں اپنی رحمت کے پردے میں چھپائے، اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ ہونے، ہم بہت برے، اللہ کی قسم بہت برے۔ چند ایک پوائنٹ اس کے حوالے سے، انبیاء، صلحاء، شہداء، بتاؤ کل من تھے کہ نہیں؟ سمجھدار بھی تھے، انہوں نے بھی کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں دنیا میں؟ بتاؤ دنیا کا کیا کہ آخرت کا؟ مانتے ہیں وہ نیک بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، پھر ہم بھی کیا فیصلہ کریں؟ آؤ کریں آخرت کا فیصلہ۔ آج کے بعد دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جیے، اور جب تو آخرت کے لیے، موت کے لیے جیے گا نا، معاملات صاف کرے گا، شفاف کرے گا، حقوق دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غصب نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی اندھا بھی تیرے سامنے کھڑا ہے انصاف کرے گا، دولت پڑی رہے گی، کوئی اٹھائے گا نہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہوں گے، کوئی چور نہیں آئے گا، یہ بازار ان کے اندر امن آ جائے گا، جان مال عزت تحفظ مل جائے گا اس کو۔ آپ گھر سے بیٹی پڑھنے جائے، ماں باپ اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیتے جب تک بیٹی گھر نہ پلٹے۔ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کی گلی، مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کا معاشرہ، آس پاس مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کے پاس سے گزرنے والی بیٹی محفوظ نہیں۔ وجہ لوگوں کو زندگی یاد ہے، موت بھول چکی ہے، لوگ جینے کے لیے جیتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں جیتے۔ لوگوں نے پلاننگ زندگی کی ہے، موت کی نہیں کی ہے۔ تو صلحاء، شہداء، انبیاء، یہ سب کے سب دنیا کی نہیں، زندگی کی نہیں، بلکہ موت کی پلاننگ کرتے تھے۔ جملہ یاد رکھو، جیسی زندگی ویسی موت۔ زندگی کافرانہ ہے تو موت مومنانہ، اور انشاءاللہ جس کی زندگی مومنانہ ہے، اللہ موت بھی مومنوں والی عطا فرمائے۔ فیصلہ کرو۔ آخر میں تو ایک شعر سنو، کہتا ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گلی کا۔ جو آج بادشاہت کا تاج پہن کے غرور کر رہا ہوتا ہے نا، کل جب مرے گا اسی محل سے اس کا کنارہ اٹھے گا، یہی نوحہ ہوگا۔ ایک اس ملک کا صدر گزرا ہے، مکے ہلایا کرتا تھا، وہ بڑا اسلام کو دکھ پہنچایا تھا اس نے، اس لاہور کی سڑکوں پر بیٹیوں کو دوڑایا تھا اس نے، میراتھن ریس کروائی تھی اس نے، اور بہت سارے کام کیے۔ جو مکے لہراتا تھا میں طاقتور، آج کہاں گیا؟ کیسی موت مرا وہ کہ پارلیمنٹ کے اندر دعا کرنے پر بھی جھگڑا ہو رہا تھا، دعا کریں یا نہ کریں۔ اس لیے طاقت کے غرور میں مت آؤ، اپنے اللہ کو مت بھولو۔ بڑے بڑے فرعون گزر چکے، بڑے بڑے نمرود اس دنیا نے دیکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہتا ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں ہر سفر۔ اس دنیا سے کوئی سلامت نہیں آتا، جانے والے کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں لوگ۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، عزیز ترین آ کر سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شناختی کارڈ قابو کرو، اے ٹی ایم کارڈ قابو کرو، چابیاں قابو کرو، کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ تو اسباب لٹا راہ میں ہر سفر۔ تو دنیا کے بارے میں شاعر نے کیا کہا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جائے قبرستان بڑے بڑے، میانی قبرستان سینکڑوں سال پرانا ہے، یہاں پر آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں کے وزیروں کی، گورنروں کی، بڑے بڑے جو جن کا توتی بولتا تھا ان کی قبریں بیٹھی ہوئی، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ آج شہر کے غازی کے کنارے ایک بڑا مقبرہ ہے، مقبرہ جہانگیر، جاؤ اس کی قبر کو دیکھو جا کے، الو بولتا ہے۔ ایک اور کہتا ہے، عدم کے کوچ کے لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ اس دنیا سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ اللہ کی مہربانی کی، اللہ کی عنایت کی، نیت لے کر جاؤ گے، دل لے کر جاؤ گے، اس دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ کیا تھا؟ پلاننگ۔
بتاؤ زندگی کی پلاننگ کے بعد کی، آخرت کی پلاننگ کے دنیا کی. جینے کا سلیقہ زندگی نہیں سکھائے گی، جینے کا سلیقہ موت سکھائے گی. جس نے اپنی موت کی پلاننگ کر لی اس کی زندگی صاف شفاف ہو جائے گی. وہ دوسروں کے لیے سرل رساں نہیں رہے گا، دوسروں کے لیے مفید ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو خواہشات کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت. ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا، بیٹھ جائے آپ سے پوچھا گیا ای المؤمن اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ او عقل مندو او دانشورو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا عقل مند کون ہے؟ آپ نے جواب دیا اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا اولئک الاقیاس. فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند. باقی سب بے عقل ہے. اس نے ایک دن میں کروڑوں روپے کمائے، موت کو یاد نہ کیا، وہ کروڑ کما کر کم عقل اور نہ سمجھ. جس نے 1 ٹکا نہیں کمایا، صبح سے شام تک لرزتا رہا کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن نہ ہو، اللہ کی قسم یہ عقل مند. ہمارے نزدیک عقل مند اور کم عقل کے پیمانے الگ الگ ہیں، ہمارے دماغوں میں پیمانے بدل دیے گئے. اس عقل مند کون ہے؟ اس نے موت کو کثرت سے یاد کی. اور ساری بات کا خلاصہ قرآن کی اس آیت میں ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، زیادہ وقت لگاتے ہو، زیادہ توجہ دیتے ہو، سارا دن زیادہ سوچتے ہو. اور میں رب سے تو پوچھو میں کیا کہتا ہوں؟ میرے نزدیک والآخرۃ، آخرت خیر بہتر ہے، ابقا اور باقی رہنے والے. یہ اللہ کی بات خلاصہ ساری گفتگو. اللہ کس کو اہمیت دے رہا ہے؟ کہ میں رب کا بندہ ہوں، اگر مجھے رب کی بات پر اگر اعتماد ہے تو میں بھی کس کو اہمیت دوں؟ تو لائن سیدھی ہو جائے گی، لائن سیدھی ہو جائے گی. اور اگر میں اسے ٹیڑھا چلوں، اللہ نے ترجیح دی آخرت، بہتر آخرت، میرے نزدیک بہتر ٹیڑھا ہو گیا تو پٹری سے اتر گیا تو کھانا آپ کا تیار ہے، لیکن نسخہ سن لو. صبح جب نماز پڑھا کرو نا، سمجھا کرو کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. یہ میں وہ کام جو خود کرتا ہوں اللہ کی قسم ہر روز کرتا ہوں. صبح نماز پڑھ کے میں وہ سارے اذکار کرتا ہوں جن میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ذکر کر لو، شام تک فوت ہو گیا اللہ بخش دے گا. وہ ساری دعائیں پڑھتا ہوں اور اس نظریے سے پڑھتا ہوں کہ یہ دن آج شاید میری زندگی کا آخری دن ہے، شاید شام تک میں مر جاؤں. پتہ نہیں زندگی کی سانس کہاں ختم ہو جانی، گھر والوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، فون کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں صبح کے وقت سارے اذکار کیا کریں. ایک ویڈیو دیکھی میں نے، اس میں ایک شخص ریسلنگ میں پہلوان لڑا، جیت گیا، جیت کی خوشی منا رہا، لوگ داد دے رہے تھے. اس رنگ کے اندر اسی وقت دورہ پڑا، گر گیا. جب تک لوگ آئے نا وہ فوت ہو چکا، خوشی کا جشن نہیں منا سکا. ایک خبر پڑھنے والی خاتون اینکر پرسن وہ خبریں پڑھ رہی تھی، اس پر موت کی غشی طاری ہونے لگی. وہ ساتھ والا مرد دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکھڑا رہی ہے، بولا نہیں جا رہا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا، اور چند لمحوں کے بعد وہ اپنی کرسی سے نیچے گر گئی اور فوت ہو گئی. فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی میدان میں بھاگ رہا تھا. ویڈیو تو بعد میں بنی نا کہ یہ بندہ کہاں 5 منٹ پہلے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، گول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ایک کونے پہ آگے جھکا ہے.
لوگ سمجھ رہے تھے ویسے تھکاوٹ ہوئی ہے، 5 لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کے بعد گر گیا۔ لوگ جب تک بھاگ کر آئے، ڈاکٹر بھاگ کر آئے، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میچ کا جشن جیتنے کا نہیں میں منا سکوں گا۔ پچھلے سال 32 چوک آگے بیگم کوٹ، وہاں پر ہماری جماعت کے ایک خطیب مولانا قاری عبد المتین صاحب درس دے رہے تھے، درس دے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، آیات پڑھتے پڑھتے موت کا وقت آ گیا، وہیں فوت ہو گیا۔ اس کو پتا تھا جب وہ گھر سے آ رہا تھا کہ میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ حقائق نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں بہت سارے زلزلہ آیا ہوا بھائی، ہمیں اور کیا چیز جگائے گی؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے لوگو اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے تم؟ کون سا واقعہ جو ہمارے سامنے نہیں ہوا؟ زلزلے آ رہے، سیلاب آ رہے، مکان گر رہے، لاشیں اٹھ رہی ہیں، اچانک موتیں آ رہی ہیں، ہم کس چیز سے ڈریں گے؟ کس چیز کے انتظار میں؟ بتاؤ تو صحیح، کب بدلیں گے؟ کب فیصلہ کرنا ہے آپ نے چینج ہونے کا، اپنی لائن سیدھی کرنے کا، دنیا کا نہیں آخرت کا بندہ بننے کا، اللہ کی مخالفت چھوڑنے کا، قرآن کے خلاف جو بغاوت کر رہے اس کو چھوڑنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے کا؟ بتاؤ کب باز آؤ گے؟ کتنے زلزلے دیکھنے باقی، کتنے سیلابوں کا انتظار ہے؟ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ ان کانوں سے نہ سنو، یہ دل کے کانوں سے باتیں سنو۔ میں آپ کو خطاب نہیں کر رہا، میں آپ کے اندر کے انسان کو جگانا چاہتا ہوں، اس تک رسائی کو، بھاڑے ختم کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو آخرت کے مطابق اپنی پلاننگ کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں زندگی میں اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق، یہ اللہ ہماری موت کو اچھا بنا، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائی، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بغاوت چھوڑ دینے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی بغاوت چھوڑ دینے کی توفیق دے، اللہ یہ ملک پاکستان، یہ ملک خدا داد اسلام کے نام پہ بنا دے، اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ اسلام کا نظام دے دے، اللہ اس ملک کو اسلام کا پشتیبان بنا دے، اللہ اس ملک کی فوج کو اسلام کی فوج بنا دے، اللہ اس ملک کی عدالتوں کو اسلام کی عدالتیں بنا دے، اللہ ہمیں غیرت دے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں جرت دے، اللہ ہم اس دنیا میں تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، اللہ تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا دنیا میں بجا سکیں، اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہمارے انتخاب کر لے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمارے گھروں کا انتخاب کر لے، اللہ ہماری اولادوں کا انتخاب کر لے، اللہ ہمارے مالوں کا انتخاب کر لے، اللہ اگر تو انتخاب کرے گا ہمارے گھر کا، ہماری اولاد کا، اللہ یہ تیری مہربانی ہوگی، اللہ ہم یہ تیرا، جہاں بہت سارے تیرے احسانات ہیں، اللہ یہ ایک احسان اور کر دے، اللہ تو ہمیں اپنے لیے چن لے، اللہ اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، اللہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ جو اس ملک کے ظاہری باطنی دشمن ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، وہ اسلام کی راہ میں، اسلام کی تنفیذ کی راہ میں، اسلام کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو ختم کر دے، اے اللہ اسلام کو غالب کر کے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے،
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا کر دے، اللہ ترکی کے مسلمانوں کی مدد کر، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کر، اللہ ہمیں دامے درمے قدمے سخنے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس مسجد کو بنانے والے چلانے والے، اللہ اس مسجد میں آئے لوگوں کو کھلانے پلانے والے، اللہ جو لوگ اس مسجد کو رونق بخشتے ہیں، اللہ کام کاج چھوڑ کر دکانیں چھوڑ کر آتے، اللہ ان سب کی نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ ان کی نیک حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ ان کے فوت شدگان کی بخشش فرما دے، اللہ زندوں کو ہدایت عطا کر دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ جب تو ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم